میں نے اپنی تقریر میں بھی یہ کہا ہے کہ خطۂ پیر پنجال میں ہی نہیں بلکہ جموں کشمیر میں بہت بڑا کام کرنے کے لیے ہمارے سامنے ہے۔ کشمیر پچھلے 10 سال سے یہاں کوئی ڈیموکریٹک سیٹ اپ نہیں تھا۔ 2014 میں یہاں الیکشن ہوئے تھے اور 5 سال سے یہاں کوئی پولیٹیکل سرکار نہیں تھی۔ یہاں بے روزگاری کا مسئلہ ہے، یہاں ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز کا فقدان ہے، یہاں کوئی روزگار نہیں ہے۔ اس ریاست کی اکنامی جو ہے وہ کافی ڈاؤن ہو چکی ہے، اور اس سارے سسٹم کو آگے لے جانے کے لیے اس مشکل وقت میں جموں کشمیر کے لوگوں نے نیشنل کانفرنس کو ایک کلیئر مینڈیٹ دیا ہے، اور اس میں پیر پنجال کا بھی بڑا حصہ ہے۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی کہ نیشنل کانفرنس کی پروگرام اور پالیسی میں الیکشن منشور میں جو ہم نے اناؤنس کیا تھا اس پہ ہم کاربند رہیں گے۔ نوجوانوں کی ریکروٹمنٹ کا مسئلہ ہے، بے روزگاری ختم کرنے کا مسئلہ ہے، یا پاور کا مسئلہ ہے، یا یہاں ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز کا مسئلہ ہے، اس کو آگے لے جانے کے لیے ہم انشاءاللہ وعدہ بند ہے۔ میں اس سلسلے میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ اس سسٹم کو آگے لے جانے میں میں نے جیسے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ دلی کو بھی ہمارے ساتھ جو ہے ورکنگ ریلیشن رکھنے چاہیے، اور اس سسٹم کو آگے لے جانے میں ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا یہ کام ہے کہ جو لوگوں کی امیدوں پہ، لوگوں کے خواہش کے مطابق جو ہے اس سسٹم کو چلائے، ہماری ریاست کا درجہ واپس ملے، اور ہمارے یہاں جو دوسرے مسائل ہیں ہمارے، جس کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی کوشاں ہیں کہ ہمارا 370 35 اور جو اسپیشل اسٹیٹس ہے جموں کشمیر کا، اس کے لیے ہم نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ لیگلی اور پولیٹیکلی ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ میں گورنمنٹ آف انڈیا سے بالخصوص دیش کے بڑے دیش کے پردھان منتری صاحب سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ جموں کشمیر جس کو ہندوستان کا تاج کہتے ہیں، اس کو تاج کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا انشاءاللہ، مجھے امید ہے، اور لوگوں کے مسائل جو ہیں حل کرنے میں ہم کامیاب ہوں گے۔ بدقسمتی کا ماحول ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے پہلے بھی کہا ہے اور آج بھی میں یہ کہوں گا کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ شرط کرتا رہتا ہے، پڑوسی ملک کے ساتھ، کیونکہ اگر پڑوسی ٹھیک ہوگا تو ہمارا گھر بھی ٹھیک ہوگا۔ اور اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ دونوں ممالک جو ہیں اس پہ کوئی سیریسلی دیش کے لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے، اور بات چیت کے ذریعے اگر کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے تو اس میں دیش کی لیڈرشپ سے گزارش کروں گا کہ اس میں پیش قدمی کرنی چاہیے۔ جل شکتی جو ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ فارسٹ اور ٹرائبل یہ ڈپارٹمنٹ میرے پاس ہے۔ میں نے ان ڈپارٹمنٹس کی میٹنگ بھی لی ہے۔ جو ہمارا JJM 2019 کو شروع ہوا تھا، 2024 دسمبر کو اس کو کمپلیٹ ہونا تھا، اس اسکیم کو ابھی کمپلیٹ نہیں ہو پائی، تو میں اس سلسلے میں نے ڈپارٹمنٹ کو واضح ہدایت دے دی ہے کہ اس سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے اور ٹائم لائن میں اس کو مکمل کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ٹائم لائن میں یہ مکمل ہو، اور جو گورنمنٹ آف انڈیا کا ہر گھر نل کا جو نعرہ ہے اس کو باقاعدہ طور پہ امپلیمنٹ کیا جائے۔ میں کافی کمیاں بھی ہیں، فائر کے ہمارے کنٹریکٹر آئے اور کام سبلیٹ ہوئے، کام صحیح طریقے سے نہیں ہو پائے، اس کے لیے بھی میں نے ڈپارٹمنٹ کو ہدایت دے دی ہے، اور پرسوں ہماری یہاں میٹنگ ہوگی ضلع انتظامیہ کی، اور اس میں جو ہمارے سینئر آفیسر ہیں صوبہ لیول کے وہ بھی آئیں گے۔ ہم اس ڈپارٹمنٹ کو ڈسکس یہاں کریں گے کہ پیر پنجال کے اور پرٹیکولرلی پونچھ میں جو کنسٹنسی وائز یہاں ڈسکشن ہوگی، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ ہم اس مشکل سے بھی انشاءاللہ گزریں گے۔